کہتا ہے، یہ کہتی ہے جی کہ میرا خاوند آسٹریلیا میں ہے 6 سال سے، میں جانا چاہتی ہوں لیکن ویزا نہیں لگ رہا۔ بہرحال ہر مشکل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا پڑھ سکتی ہو پڑھو، وضو ہو نہ ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، پڑھتی رہو۔ کہتا ہے میں شادی شدہ ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، والدین نہیں مانتے، بہتر یہی ہے کہ والدین کے فرمان کی اطاعت کرو۔ اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو ضائع کرتا ہے، تو یہ تو ایک اور گناہ کرتا ہے۔ وہ گناہ تو بیوی پر ہے، اس پر ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کر دو۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے، خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ وہ چلے گئے۔ اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی ملو رات میں بھی 2 کافر تو مارے کم از کم روز۔ اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار دیے ہیں، دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں نا۔ اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ۔ اس کا کام ہو گیا الحمدللہ۔ میری والدہ ڈپریشن میں ہے اور دل کی تک اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا تھا، سر کے بالوں کے حل کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ پہ عطر لگایا، دم باز۔ دیکھو بھائی اگر تھوڑا سی جگہ پہ لگا، دم نہیں ہے، پھر بھی صدقہ خیرات کر دے۔ اگر دونوں ہاتھوں پہ یعنی عضو کامل پہ خوشبو لگ گئی پھر دم۔ ایک طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ واجب طواف، دوسرا طواف کے بعد وہاں سے واپس آئیں، بالکل واپس آئیں گے، پھر حجر اسود سے شروع کریں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ مقام ابراہیم سے شروع کر دو۔ طواف کے دوران نمازیوں کے آگے گزرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایک مقام پہ 3 طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ تو 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے، وہ بات ہے۔ بھئی میری بات سنو، اصل مشکل یہ ہے، ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے، چاہے وہ ایک وقت میں دے۔ ہاں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ کیا اس نے، لیکن طلاقیں 3 ہو جائیں۔ لیکن کچھ علماء اہل حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو وہ 1 ہے۔ بہرحال اللہ جو فوت ہو کر ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اصل پتہ ہے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس وقت تو صحابہ سچے تھے نا جی، انہوں نے کہا میں نے بیوی کو طلاق تو 1 دی ہے، لیکن کہا میں نے 3 دفعہ ہے، اس کو یا تاکید کرنے کے لیے انہوں نے میری نیت 1 کی تھی اور میں نے دی بھی 1 ہے، تو اس کو حضور نے کہا کہ 1 ہے۔ اب یہ جو پکی طلاقیں دیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، اسٹام لکھ کے دیتے ہیں، ان کی نیت کا کیا ہے؟ یہ 3 ہوں گی اور اس کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتے، یہ طلاق معلقہ ہے۔ جب تک وہ عورت دوسری جگہ شادی نہ کرے پہلے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسی باتوں سے بچیں، بہر صورت 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔
یوم عاشورہ جو ہے محرم میں، اس میں 2 روزے ہوتے ہیں، 9، 10 یا 10 اور 11۔ الحمدللہ الف الف مرۃ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی پر طواف کی حالت میں نیند کا غلبہ ہوا، اس نے ذکر اذکار چھوڑ دیا کہ چکر پورے کیے طواف ہو گیا، ذکر اذکار نہ بھی کریں۔ مسجد عائشہ جیرانہ حدیبیہ پہ آدمی جائے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، مطلب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک ہو رہی کیا ہے، جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا، مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مسجد عائشہ سے حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے۔ بہرحال اگر دین کے لیے کوئی ویڈیو ہے، درس ہیں، تقریریں ہیں علماء کی، تو اس کو علماء نے اجازت دی ہے۔ زیادہ عمرے کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ حجر اسود کا جب شروع کریں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ ابتدا میں ہوتی، ہر چکر میں نہیں ہوتی۔ کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو موبائل پہ کال کب کریں؟ زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد یا رات کو 10 بجے۔ بچی کا نام مومنہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چودھری اکرم صاحب جو بھی ہیں، اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے۔ حافظ فرمان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بچی 7 دن کی ہو گئی ہے، اس کا عقیقہ کرنا تھا، ہسپتال میں ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ کرے خیر سے آ جائے 14ویں دن کر دینا، 21 دن کے بعد کر دینا۔ شیعہ سے رشتہ داری نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے اندر بہت قسمیں ہیں، اور بعض قسمیں جو ہیں وہ بالکل پکی کافر ہیں۔ ہم نے پاکستان سے عمرے پہ آئے، 3 مرتبہ عمرہ کر لیا ہے، اب طواف کیا وہاں سے واپسی عمرہ کرنا ضروری ہے؟ ہاں، طائف سے ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے۔